ہماری انفرادی زندگی دین ہے، اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی کا بھی یہی دین ہے۔ یہ دین جس طرح عبادتوں کے طریقے بتاتا ہے، اسی طرح یہ سیاست کے اصول بھی دیتا ہے۔ اس دین کا تعلق جتنا مسجد کے ساتھ ہے، اس دین کا اتنا ہی تعلق حکومت اور حکومتی ایوانوں کے ساتھ ہے۔ اور اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس دین کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین پہنچایا بھی، دین سکھایا بھی اور نافذ کر کے دکھایا بھی۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک جس طرح بحیثیت معلم، جس طرح بحیثیت مزکی تزکیہ کرنے والے، اور جس طرح بحیثیت مکارم اخلاق ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت ماہر سیاستدان اور بحیثیت مدبر کامل، لیڈر اور قائد کے طور پر بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسی لیے ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت لیڈر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر کیسے تھے؟ ہمیں کیا حکم دیا کہ ایک لیڈر کے کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ آج کی اس مختصر نشست میں ہم اسی چیز کو دیکھیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے لیڈر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا لیڈر آیا اور نہ آئے گا۔ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کے افضل ترین شخصیت ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑے لیڈر بھی ہیں۔ اور بڑا لیڈر کون ہوتا ہے؟ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کے لوگ بے شمار خرابیوں میں مبتلا ہوں، سرچشمہ برائی ہوں، خستہ حالی میں مبتلا ہوں، اور لیڈر آ کر ان تمام برے اوصاف سے نکال کر عمدہ اوصاف پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ لیڈر کہلاتا ہے۔ اور اس لیڈر کو انقلابی لیڈر کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انقلاب کے سامنے دنیا کے تمام انقلابات خالی نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک امتیازی خصوصیت کہ جتنے لیڈر آئے، جتنے قائدین آئے، ان کے چرچے ان کی آمد کے بعد ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ واحد لیڈر ہیں، وہ واحد قائد ہیں کہ جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار پہلے سے ہو رہا تھا۔ انبیاء کرام اپنی اقوام کو خوشخبریاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے دے رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں اپنی قوم کو تبلیغ کی، سمجھایا، سورہ صف میں اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ نبی جس کا انتظار سب لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اب میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ بہت بات کی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے طرح طرح کی قربانیاں لی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ طرح طرح کی قربانیاں دیں، ہر قربانی میں کامیاب، آگ میں جھولنا پڑا خوشی سے چلے گئے، بیٹے کی قربانی دینی پڑی خوشی سے تیار ہو گئے، اپنی بیوی کو سنسان مقام پر چھوڑنا پڑا خوشی سے تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ تمام قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم اب صلے اور بدلے کا وقت ہے، بتاؤ کیا بدلہ لوگے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، اللہ رب العزت سے کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے اللہ اس قوم کے اندر ایسا نبی بھیج جو ان کے تمام معاملات میں ان کی رہنمائی کرے۔ اور یہ بھی بہت بات کی بات، حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، کنت انا نبی والآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت بھی نبی بنا دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت۔ اور جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، کیسی قوم تھی؟ قوم کی سیاسی اور اعتقادی حالت کو اگر آپ دیکھیں تو انتہائی خستہ حالی کا شکار، تباہی کے دھانے پر اپنی تمام تر صلاحیتیں خانہ جنگی میں خرچ کرنے والے، آپس کی لوٹ مار میں خرچ کرنے والے، اتحاد، تنظیم، شعور، حکم و اطاعت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خود قرآن ان کی منظر کشی کرتا ہے اور کہتا ہے وہ قوم کیسی تھی؟ فرمایا قوم اللدہ، سخت جھگڑالو قوم تھی، وحدت کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس حالت کی منظر کشی فرمائی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر تم دنیا کے سارے خزانے خرچ کر ڈالتے تم ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن یہ پیغمبر انقلاب جب دنیا میں تشریف لے آئے تو ایسا انقلاب برپا کر دیا اس قائد اعظم نے کہ زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج کو، تمام برائیوں کو، صدیوں سے پھیلی ہوئی جہالت کو انتہائی قلیل عرصہ میں بدل کر رکھ دیا۔ یہ خصوصیت صرف حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے انقلاب کو حاصل ہوئی کہ صدیوں کی جہالت کو علم میں بدل دیا، چاہے اس جہالت کا تعلق اعتقادات کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، اخلاقیات کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، معیشت کے ساتھ ہو، تجارت کے ساتھ ہو، زراعت کے ساتھ ہو، جس شعبہ زندگی سے بھی ہو، ہر ایک میں وہ جہالت میں مبتلا تھے۔ حضور علیہ السلام نے آ کر ان تمام جہالتوں کو ختم کر کے علم کی نور سے اس معاشرہ کو منور فرما دیا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی مال کے دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، اب وہ جان کے، مال کے، خون کے، عصمت کے محافظ بن گئے۔ اور وہ لوگ جو چاند، سورج، ستاروں کی، ہواؤں اور فضاؤں کی، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کی عبادت کرنے والے تھے، ایک رحمان کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ وہ جو سینکڑوں معبودوں کے سامنے اپنی پیشانیاں رگڑنے والے تھے، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے انقلاب کی برکت سے، کیونکہ حضور علیہ السلام، میں نے ابتدا میں دعویٰ کیا، کائنات کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے بڑے قائد ہیں۔ وہ لوگ جو سینکڑوں معبودوں کے سامنے اپنی نیاز جبیں جھکایا کرتے تھے، اپنی پیشانیاں اور ایڑیاں رگڑا کرتے تھے، اب ایک رحمان کے سامنے اپنی نیاز جبیں جھکانے والے بن گئے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بھی اللہ رب العزت جس کو کوئی منصب عطا کرے، قائد بنائے، قیادت نصیب کرے، تو ہم بجائے ادھر ادھر اپنا رول ماڈل تلاش کرنے کے حضور علیہ السلام کو اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔
حقیقی قائد کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قائد اور رہنما اور حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کی صحیح معنوں میں رہبری کرنے والا ہو، رہنمائی کرنے والا ہو، وہ ایک عزم اور مقصد کو لے کر چلنے والا ہو، اور اس کا مقصد حیات انسانیت کی خدمت ہو، قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو، اس کے ارادے مضبوط اور نیک نیتی پر مبنی ہو، تو ایسا انسان لیڈر کہلانے کا حقدار ہے۔ کیونکہ قائد، لیڈر صرف انفرادی شخصیت کا حامل نہیں ہوتا، وہ پوری قوم کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ اور ایک کامیاب لیڈر کے اندر علم، سچائی، جانچ پرکھ، وفاداری، بے غرضی، ہمت اور حوصلہ، قوت فیصلہ، جوش اور ولولہ، دلیری، نظم و ضبط، انصاف پسندی، مستقل مزاجی، صبر اور قناعت، زہد اور عبادت، ہمدردی اور غمگساری کے مکمل جذبات موجود ہوتے ہیں۔ اور حقیقی لیڈر رشوت، ناجائز سفارش، اقربا پروری، بزدلی، کینہ، حسد، جھوٹ اور فریب جیسی تمام لعنتوں سے پاک ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ برائیاں ہیں تو یاد رکھیں ایسا شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں لیڈر کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ قائد اور رہنما کے لیے ضروری ہے، سب سے بنیادی صفت ایک قائد کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ ایک قائد اور لیڈر کے اندر سب سے بنیادی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا وہ بڑا لیڈر بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ حسن اخلاق سے متصف ہو، سچی بات کرنے والا ہو، انصاف پسند ہو، امانت دار ہو، قوم کا ہمدرد ہو، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، دنیا کے نظم کو سمجھنے والا ہو، مظلوموں کو انصاف دلانے والا ہو، ظالموں کو ظلم سے روکنے والا ہو، تاکہ سلطنت کو ترقی حاصل ہو، امن اور اطمینان ہو اور فساد کا خاتمہ ہو جائے۔ علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ نے ان تمام اوصاف کو ایک شعر میں بند کیا، بڑے خوبصورت پیرائے میں فرماتے ہیں: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ایک قائد کے اندر یہ صفات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک قائد کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، اور یہ چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر اللہ رب العزت نے بطریق اتم رکھی، اور قرآن پاک خود اس کا شاہد ہے۔ قرآن پاک خود گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اور ایک مرتبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں یہ بتاؤ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ اماں فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا قرآن تو روز پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت فرمانے لگی کہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کان خلقہ القرآن، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام اخلاق قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قرآنی اخلاق سے متصف حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایک لیڈر کے اندر دوسری بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انتقام کے بجائے اصلاح کرنا جانتا ہے۔ قومی لیول کی قیادت کا ایک اصول جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ملتا ہے کہ اپنے مخالفین سے انتقام کے بجائے انہیں سدھرنے کا موقع دیا جائے، اور اس کی انتہائی اعلیٰ مثال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنا ہے کہ جس وقت سارے جانی دشمن سر جھکائے سامنے کھڑے ہیں، کوئی انتقام سے روکنے والا نہیں ہے،
ایک صحابی فرط جذبات میں آ کر کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی کو روکتے ہیں اور فرماتے ہیں آج میں وہی اعلان کروں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا، اور ان کا اعلان کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم لا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آج میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن۔ تو ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتقامی نہ ہو، ذاتی بدلے لینے والا نہ ہو، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے معاف کرنے والا ہو۔ لیڈر سے عام مراد نہ لے کہ بھئی صدر وزیر اعظم کا یہ کام ہے، جس کو بھی اللہ رب العزت نے کوئی منصب عطا کیا اس کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک لیڈر بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوا کرتا ہے، حق گوئی کرنے والا، حق کی سربلندی کے لیے کھڑا ہونے والا، اور حق کے مقابلہ میں نتائج کی پرواہ نہ کرنے والا حقیقی معنوں میں لیڈر ہوا کرتا ہے۔ اور اس کی بھی اعلیٰ ترین مثال آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک سے ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ صفت بہادری، شجاعت کامل درجے کی موجود تھی۔ میدان جنگ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کا عملی نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ملاحظہ کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، استقامت اور بہادری ہی تھی کہ جب جنگ زوروں پر ہوتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پہلو میں آنے کو ہی عافیت سمجھا کرتے۔ اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا فئۃ المسلمین، میں مسلمانوں کے لیے وہ لشکر ہوں جس کے پہلو میں مشکل کے وقت پناہ لی جاتی ہے۔ مشکل مرحلہ ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مشکل مقام پر موجود ہوتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کا ایک نمونہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات کوئی دھماکے کی سی آواز آئی، لوگ ڈر گئے اور گھروں سے نکلے، اکٹھے ہو کر اس آواز کی طرف جانے لگے۔ کہتے کچھ چلے تھے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، ایک شخصیت گھوڑے پر بیٹھ کر واپس آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ قریب آئے تو ہم نے دیکھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اکیلے تشریف لے گئے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، اور یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے لا تراعوا، گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنے گھروں کے طرف تشریف لے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری ہے۔ تو ایک لیڈر بہادر ہوا کرتا ہے، بزدلی کے اندر کوئی فیصلے نہیں کرتا۔ اگر کوئی لیڈر ڈرتا ہے، بزدلی کے اندر آ کر فیصلے کر لیتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں اس کو لیڈر کہلانے کا حق حاصل نہیں۔ اور ایک لیڈر آمریت کے بجائے مشاورت پر یقین رکھتا ہے، اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس بات کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر براہ راست وحی کا سلسلہ جاری تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو حضرت جبرائیل امین سے مشورہ کرتے جو کہ اللہ رب العزت کا حکم لاتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تعلیم کے لیے آمریت کا جو کلچر تھا اس کو ختم کر کے معاشرے کے اندر مشاورت کا تصور قائم کیا۔ ہر اہم معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور ان سے مشورہ کیا کرتے، اور اسی کو قرآن پاک نے بیان کیا وشاورہم فی الامر، ان کے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا وشاورہم فی الامر، اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کرو۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا مقام فکر ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ اپنے تمام معاملات مشورے سے طے کرنے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی اپنے معاملات، گھریلو معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، دفتری معاملات ہوں،
آپس کی مشاورت کے ساتھ طے کرنے چاہیے، اور قرآن پاک کا یہی حکم ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مجھے جو جنگی تدبیر سمجھ آتی ہے کہ ہم خندق کھود دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا، اور اس وقت اعلان فرمایا کہ جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی لوگ ہوں، تمہارے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہوں، تو پھر تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنا زمین میں دفن ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر معاملہ اس طرح ہو کہ تمہارے حکام تم میں سے بدترین لوگ ہوں، تمہارے مالدار بخیل لوگ ہوں، تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر زمین کے اندر دفن ہو جانا زمین کے اوپر رہنے سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپس کے معاملات ایک لیڈر آمریت کے بجائے مشورے کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہی خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ اور ایک لیڈر کے اندر عزم اور مستقل مزاجی ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، مشکلات بھی آتی ہیں، اور پھر ایک ایمان والا جانتا ہے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں بھی اس درجے کی آتی ہیں۔ ایمان اور مشکلات کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن ایمان والا پھر یہ بھی جانتا ہے کہ یہ مشکلات عارضی ہیں، اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی۔ تو ایک لیڈر بجائے ڈرنے کے عزم اور استقلال سے کام لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ہمیں اس کا درس ملتا ہے کہ جب کفار مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر طریقے سے پریشان کر لیا، اپنے کام سے روک نہیں پائے، تو ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ورنہ اگر پھر ہم نے اس کو نقصان پہنچایا تو ہمیں شکایت نہ کرنا۔ حضرت ابو طالب نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور سمجھانے لگے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس وقت عزم اور استقلال کا مظاہرہ کیا وہ بڑا اہم ترین ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مجھ پر کیا ظلم کریں گے اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، میرے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، اور اتنا مجھ پر ظلم و ستم کریں، اور پھر مجھے اپنے کام سے روکنا چاہیں، میں پھر بھی اپنے کام سے باز آنے والا نہیں۔ تو ایک لیڈر کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی نگاہیں اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہیں، اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہو جائے پھر وہ کائنات میں کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ اور ایک لیڈر کے اندر اہم ترین خصوصیت عدل و انصاف، اس کی ضرورت ہر شعبہ سے وابستہ لوگ آدمی کو ہے، لیکن چونکہ حکمران کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے، دائرہ اختیار وسیع ہوتا ہے، تو اس کو بدرجہ اولا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام عدل و انصاف کا عملی نمونہ تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت کا کیس آتا ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، خاندان کے لوگ سفارش لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری بدنامی ہو جائے گی، فیصلے میں نرمی کیجئے اور ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ نہ کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی قومیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ جب ان کے کوئی مضبوط لوگ زیادتی کیا کرتے، ظلم کیا کرتے، کوئی غلطی کیا کرتے، ان کو چھوڑ دیا جاتا، جب کمزور غلطی کیا کرتے تو ان پر قانون لاگو کیا جاتا۔ میرا قانون سن لو کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہی سزا تجویز کرتا جو میں اس فاطمہ کے لیے کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عدل و انصاف کا عملی نمونہ۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، اسلام سے پہلے بھی سردار تھے اور ریاست مدینہ کے قیام کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان کی شکایت لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صخر نے میری پھپھی کو قید کر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً حکم دیا کہ اے صخر، جاؤ نہ صرف اس کی پھپھی کو آزاد کرو بلکہ اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤ۔ حکمت عملی سے کام نہیں لیا کہ ریاست مدینہ کے میرا بڑا معامل اگر یہ ناراض ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، یہاں پر عدل کا دامن چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، وہاں پر بھی عدل دکھایا۔ اس واقعہ کو دیکھتے ہوئے ایک اور قوم آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت صخر ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت انہوں نے ہمارے ایک چشمے پر قبضہ کیا تھا، آج بھی چشمہ ان کے قبضے میں ہے، آپ ہمیں یہ چھڑا کر دے دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر حضرت صخر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ کیا اور فرمایا کہ اے صخر، ان کا چشمہ ان کو واپس کرو۔ تو ایک لیڈر یہ نہیں دیکھا کرتا کہ میری ترجیحات کیا ہیں، میرے معاملات کس سے وابستہ ہیں، وہ ہر چیز سے اوپر عدل و انصاف کو رکھا کرتا ہے۔ اور اقربا پروری سے اجتناب بھی ایک لیڈر کا خاصہ ہوا کرتا ہے، کہ ایک صاحب منصب کے لیے بڑی خطرناک بیماری ہے جو آج کے دور میں بڑی نظر آتی ہے، کہ جب کوئی کسی عہدے پر آتا ہے تو اہم عہدوں پر اپنے رشتہ داروں کو، قریبی دوستوں کو لگا دیتا ہے، چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو۔ اگر اہل ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اہل نہیں ہے تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وعید سماعت کیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کا کسی معاملہ میں ولی بنا، پھر اس نے ایسی شخص کی موجودگی میں جو اس سے بہتر تھا کسی کمتر کو کسی عہدے پر لگایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ معاشرہ کے اندر، لوگوں کے اندر بھائی چارہ قائم کرنا، رشتہ اخوت قائم کرنا، کیونکہ یہ رشتہ اخوت جتنا مضبوط ہوگا مملکت اتنی مضبوط ہوگی۔ اور اسلام نے جو رشتہ اخوت قائم کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو ایک قوم بلکہ ایک جسم قرار دیا اور فرمایا کہ مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، جس طرح جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، فرمایا اسی طرح مسلمان کہیں پر بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اگر کامل درجے کی اخوت قائم ہوگی تو دوسرا مسلمان جہاں کہیں بھی ہوگا اس مسلمان کی تکلیف محسوس ضرور کرے گا۔ اسی طرح ایک لیڈر کے اندر بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کرپشن اور بدعنوانی سے خود بھی اجتناب کرے اور رعایا کو بھی اس سے بچائے، کیونکہ اگر ملک بددیانتی کا شکار ہو جائے گا اور نظام دولت کی تقسیم عادلانہ نہیں ہوگی، ملکی خزانہ غلط استعمال ہونے لگے گا اور جس کو حق ہے اس کو حق اس تک نہیں پہنچایا جائے گا، تو پھر دیگر شعبے بھی تنزلی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، ملک مقروض ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کو قرآن پاک نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا، وانتم تعلمون، حالانکہ تم سارے معاملات جانتے ہو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جو امانت کا خیال نہیں رکھتا حقیقی معنوں میں وہ ایمان والا ہی نہیں۔ تو جو عہدہ اللہ رب العزت نے جس کو عطا کیا وہ اس کے پاس امانت ہے، اگر وہ اس میں خیانت کرے گا تو یہ وعید ہے اس کے لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ اور ایک لیڈر کا اہم ترین کام یہ ہوتا ہے، حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی لیڈرشپ کا تعلق صرف اس کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ لیڈرشپ مہیا کر کے جاتا ہے۔ کفار مکہ بڑے خوش تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملہ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نرینہ اولاد تو ہے نہیں،
اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہی تسلی دی۔ وہ کہا کرتے یہ تو ابتر ہے، بس ان کے دنیا سے جانے کی دیر ہے، سارا پیغام ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت تیار کی کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے جو سبب بن گئے اس دین کی حفاظت کے لیے، خصوصاً خلفائے راشدین جنہوں نے قیادت کو سنبھالا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی کی۔ اتنے بڑے حکمران، یہ تمام جماعت حضور علیہ السلام کی تیار کی ہوئی تھی۔ اسی کو ایک شاعر اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے تھے سب ستارے ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔